أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے اموال کے ساتھ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ ان کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 88 اور 89 یعنی 88 اور 89۔ گزشتہ درس کے اندر بتایا گیا تھا کہ منافقین کے سامنے جب سورۃ التوبہ کی آیات جہاد نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ تبوک میں نکلنے کا حکم دیا، نفیر عام کا اعلان ہوا، تو ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو طاقت رکھتے تھے، طاقت رکھنے کے باوجود اور ہمت رکھنے کے باوجود وہ جہاد کے اندر نہیں نکلتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے عورتیں رہتی ہیں وہ بھی گھروں کے اندر اس طرح رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے کے اندر ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے یہ بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکے ایمان والے، سچے ایمان والے نکلے۔ انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کیا، اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کیا اور اپنے اموال کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، چاہے ان کے پاس مال کم تھا یا زیادہ تھا، یا ان کے پاس عذر تھا یا نہیں تھا۔ تو تقریباً روایات کے اندر لکھا ہے کہ 30,000 سے 70,000 کی روایتیں آتی ہیں کہ اتنا بڑا جم غفیر مسلمانوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلا۔ اور یہ غزوہ تبوک میں بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بہت سخت معرکہ تھا، تقریباً 1200 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کرنا تھا، اور وہاں پر پھر اتنے بڑے جم غفیر کو لے جانا، اور شدید گرمی کا موسم تھا۔ یہ وہ موسم تھا کہ جس کے اندر کھجوریں پکی ہوئی تھی، تو حضرات صحابہ کرام یہ ساری قربانیوں کے ساتھ نکلے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایسے مواقع آئے کہ صحابہ کرام کو چلتے چلتے پاؤں کے تلوے کے اندر چھالے پڑ گئے، کئی صحابہ کرام کے ناخن اتر گئے، پاؤں کے ناخن اتر گئے، کئی صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے، لیکن کسی بھی جگہ پر کوئی صحابی پیچھے آنے کے لیے وہ نہیں تڑپا، اور وہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدظن نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لائے، جو سچے مسلمان تھے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، یعنی اپنا مال بھی پیش کیا اور بنفس نفیس خود بھی حاضر ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری بھلائیاں ان کے لیے۔ جو بندہ قربانی دے گا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ اس کو ساری بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ ظاہراً دیکھنے میں ہمیں یہ لگے گا کہ ہم نے قربانی دی ہے، ہمارا مال چلا گیا، ہماری جان ضائع ہو گئی، یا ہمارا وقت چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضائع نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور باقی صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ساری بھلائیاں، اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ ایک اور مفسر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خیرات سے مراد یہاں پر حوریں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کو جنت کے اندر حوریں عطا فرمائے گا۔ اللہ سورۃ الرحمن کے اندر حوروں کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں فیہن خیرات حسان، تو فرمایا اولئک لہم الخیرات، یہاں پر خیرات سے مراد حوریں ہیں۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ساری بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرما دیں گے۔ پھر آگے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی طبقہ کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نہیں گئے اللہ کے نبی کے ساتھ، ہم نہیں گئے تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہے، کامیاب وہی ہیں جو اللہ کے نبی کی معیت میں گئے، چاہے انہوں نے بھوک برداشت کی، چاہے انہوں نے پیاس برداشت کی، چاہے مشقت برداشت کی سفر کی، اور جتنی مشقتیں ان کے اوپر پڑی ہیں
تو یہ مشقتیں ان کو نقصان نہیں دے رہی، بلکہ یہی کامیاب لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ گئے اور پھر وہاں پر جو کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ اللہ اس کو ساری بھلائیاں عطا فرما دے گا، اور دنیا کے اندر اللہ نے کامیابی کا اعلان کر دیا۔ آخرت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہاں پر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ تبوک کے سفر کے اوپر جا رہے ہیں، کئی جگہوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے پیچھے بیان کی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تبوک کے اندر ہمیں ایسا مقام پیش آیا کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ سب سے پتہ کیا گیا پانی نہیں تھا، تو اونٹوں کو ذبح کر کے اونٹ کی اوجڑی سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی کو پی کر ہم نے گزارا کیا ہے۔ اتنی مشقت انہوں نے برداشت کی کہ اونٹ کی اوجڑی سے پانی، اور پھر فرمایا کہ اتنی یعنی گرمی تھی کہ اونٹ کی اوجڑی جو تھی اس کو ہم اپنے ایسے سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے تاکہ ہمیں تپش کم لگے، تاکہ ہمارے جو ہے نا سینہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک طرف یہ سختی ہے، پاؤں کے اندر چھالے پڑ رہے ہیں اور انگوٹھوں کے ناخن اتر رہے ہیں، سفر کی مشقتیں ہیں، 10 بندوں کے لیے ایک ایک سواری ہے، اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والو تم مشقتیں برداشت کر رہے ہو، تمہارے لیے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں مل جانا یہ تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر راحت مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر تن آسانی مل جانا کہ یہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزار جائیں یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، وہاں پر اپنے آپ کو جھکا دینا، وہاں پر ساری قربانیاں دے دینا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی بہت زبردست کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی ایمان والے کے لیے وہاں پر ہے جہاں پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کا اندازہ لگائیں کہ ان کو کیسی یہ وادیاں پسند تھی۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے رضاعی بھائی ہیں، ان کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک وادی کے اندر سے گزر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ آبشار ہیں، باغات ہیں، سبزہ ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہیں پر بسیرا کر لوں، میرے بیوی بچے جو پیچھے ہیں وہ چلو خود گزارا کرتے رہیں گے، مجھے یہ منظر بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان اللہ تبارک و تعالی نے تبتل سے منع کیا ہے، اس چیز سے منع کیا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، تنہائی کے اندر جا کر عبادت کرو، اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ سارے جو تحفے ہیں، یہ میوے جو ہیں اور یہ جو آسائشیں، یہ آرائشیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے آخرت کے اندر رکھی ہیں۔ تو اگر ہمیں دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی جگہ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بے دریغ ہمیں اس مشکل کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جہاں پر تن آسانی ہو، آسان معاملہ ہے تو اس کے اوپر عمل کریں، اور جہاں پر کوئی مشکل آ جائے تو اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ جو جتنی مشقتیں اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اتنا بڑا انعام کا اعلان کریں گے، جیسے یہاں پر اللہ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔